الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. توجہ اور عقیدت کے ساتھ سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ یا خیر خلق اللہ. ایکو کا اندر چلتا ہے آسمان نہایت ہی تعظیم و توقیر، ادب و محبت کے لائق مقتدر حضرات علماء و حفاظ و قرباء اہل سنت، آج کی اس پاکیزہ نورانی نجات و تسکین و توقیر بخش محفل باپ کے نکات میں دامے دیا میں صبح میں کرم میں حصہ لینے والے بلند پاک بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دعا ہوں عزیز القدر جناب محترم مولانا صاحبزادہ ظہور احمد آبان مکینی صاحب کے لیے کہ جن کے توسل سے مجھے ان نفوس خصوصیت کی بارگاہوں میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جن کی نسبتیں بندے کے لیے اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں، اور جن کی زندگی کے ایک ایک عمل، ایک ایک موڑ اور ایک ایک سانس پر اللہ خوش ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرماتے ہوئے. اللہ کے محترم، جب انسان کسی محفل میں جاتا ہے سننے کے لیے تو ہر شخص اپنی چاہت کے مطابق یہ تصور کر لیتا ہے کہ شاید یوں بات ہوگی، یوں بات ہوگی، یوں بات ہے. سننے والوں کی بھی اپنی چاہت ہوتی ہے اور سنانے والوں کی بھی اپنی چاہت ہوتی ہے. ہر بندے نے اپنے نصیب اور اپنی معلومات کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. آج کی اس تقریر سے اس کو عنوان دیا ہم نے
شان سے آزاد بعظمت اہل بیت اطہار. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہمیں یہ دونوں دولتیں نصیب ہوں. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو بیچ میں سے نکال لیا جائے, پیچھے بچپن کچھ نہیں جس کو بیان کرنے کے لائق سمجھا جائے. لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کچھ نصیبوں کو وہ دور نصیب ہوا جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کی آنکھوں سے عالم ظاہر میں دیکھے جا رہے تھے, اس وقت جن لوگوں کو عظمت نصیب ہوئی ان میں پہلا نمبر ہے اصحاب رسول کا. اچھا, لطف کی بات یہ ہے کہ اہل بیت ان نفوس قدسیہ کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے ہو, اور تمام اہل بیت اطہار پہلے حضور کے صحابی ہیں, پھر افراد اہل بیت ہیں. یہ واضح ہے ساری اہل بیت ہیں لیکن صحابیت کا درجہ نہیں ملا انہیں, جبکہ وہ افراد اہل بیت بہت توجہ سے آج میں نے آپ کو کوئی چشتی گاڑی دکھانا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, میں نے آپ کو بات سمجھانی تاکہ بات آپ سمجھ. وہ افراد اہل بیت جن کے ہوتے ہوئے آیت تطہیر نازل ہوئی, وہ پہلے صحابی ہوئے پھر افراد اہل بیت میں شامل ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی خاتون میرے نبی کی اہل بیت اس وقت بنے گی جب اس کا نکاح میرے رسول سے ہوگا. کوئی بچہ میرے نبی کی اہل بیت میں اس وقت آئے گا جب وہ میرے رسول کے گھر میں پیدا ہوگا. جبکہ صحابی ہونے کے لیے ٹوٹل 3 سانس چاہیے. کتنے بولیے؟ 3 سانس. ایک سانس میں دل مصطفیٰ کی طرف کھینچے, دوسری سانس میں کلمہ پڑھ لیا جائے, اور تیسری سانس میں موت آ جائے. صحابیت کو کم کرو. پھر سنیے میری بات, دیکھیے صحابی کتنا جلدی پاتا ہے. صحابی کو رب کی جنت پانے کے لیے اور قطعی طور پر موت سے پہلے جنت کا اعلان کروانے کے لیے 3 سانس چاہیے. ایک گھڑی دل حضور کی جانب کھینچا, اگلی گھڑی کلمے کے الفاظ ادا ہوئے, اس سے اگلی گھڑی اسی ایمان پر موت آ گئی, بندہ صحابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں چاہیے, 12 برس نہیں چاہیے, 24 سال نہیں چاہیے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھے, اسی ایمان پر ہوتا ہے. اور ایمان تو 3 سانسوں میں بھی آ سکتی ہے. میں نے کہا آپ جامع کرتی ہیں, آپ دیکھیے ایسا کیا ہوگا نہ ہوگا. میں آپ کے پاس مسجد میں آؤں, ایک نیت دے کے, توجہ چاہیے, مسجد کے اندر 1 قدم رکھوں, ارادہ رکھ کے مسجد کے اندر 1 قدم رکھا تھا, دوسرا ابھی اٹھایا نہیں, موت آ گئی, مجھے آج کی مکمل حاضری کا اللہ نے ثواب عطا فرمایا. میں نے بہت غور کیا ایک چیز پر, چونکہ میں پردادا سے لے کے اپنی اولاد اور اولادوں کی اولاد تک بول رہی ہوں, جس
دن سے گولڑا گاؤں شہید ہوا ہے اور وہاں حضرت قبلہ عالم فاتح قادیانی مجدد دین و ملت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے ماموں حضرت خواجہ پیر فضل الدین شاہ صاحب قادری جو سلسلہ قادریہ میں آپ کے پہلے شیخ بھی ہیں اور مربی بھی، جب سے وہ گولڑا میں آئے ہیں میرے پردادا نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. میرے دادا جی قبلہ عالم گولڑیہ رحمت کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. میرے ان گناہگار ہاتھوں کو میرے بابو جی کے ہاتھوں کا لمس حاصل ہے. میرے بچوں کے بچے میں بڑے ہوش کے ساتھ جب بھی کبھی گولڑا شریف جاتا ہوں تو بہت ساری چیزوں پہ غور کرتا ہوں. یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے. آپ ادھر توجہ رکھیں گے. میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے اور پڑھنی اور پڑھانے کے انداز میں کچھ بات کرنے کی ترغیب اس وقت ہے. آپ مرکزی مسجد کے اندر جائیے، مسجد ایک ہی مسجد ہے، اس کے مرکزی گیٹ پہ توجہ کیجیے. اوپر وہ آیت لکھی ہے جو کمی والے اور کمی والے کے صحابہ کے بارے میں آئی. اس وقت جن لوگوں کو گولڑا شریف کی مسجد کا مین گیٹ کا کوئی تصور ذہن میں ہے وہ میری بات کی تعریف کر سکتے ہیں. پہلے وہ آیت لکھی ہے کہ جو آقا علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آئی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ آیت اوپر لکھی ہے، اس کے نیچے آیت تطہیر لکھی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے اس پر بہت غور کیا. میں نے کہی ترتیب ایسے کیوں؟ گیلانی سجد ہے، حسنی مسلی سجد ہے. یہ 26واں پودا ہے مہر علی پیران پیر کا اور 36واں پودا ہے امام حسن کا. اسے تو اہل بیت والی آیت اوپر لکھنی چاہیے. لیکن مجھے جو بات سمجھ آئی، میں نے پوچھا کسی سے نہیں، مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ میرے پیر مہر علی کی بھی فکر یہ تھی کہ 3 سانسیں جسے نصیب ہو گئی کمی والے کے ساتھ ساتھ. صحابی تو ہو گیا، ایک سانس رسول اللہ کی طرف دل کھینچا، اگلی سانس میں کلمہ نصیب ہوا، اس سے اگلی سانس میں اسی حالت میں موت آ گئی. صحابی ہے. اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد صحابی وہ شخص ہے کہ جس کو موت آنے سے پہلے جنت کی قطعاً خبر سنائی گئی. جس طرح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین میں بے مثال ہے. توجہ چاہوں گا، تمام انبیاء و مرسلین میں میرے آقا کا جواب کوئی نہیں. ساری امتوں میں اس امت محمدی کا جواب کوئی نہیں، اور امت محمدی میں میرے نبی کے صحابہ کا جواب کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کا جواب کوئی نہیں. صدیق دنیا سے جائے، برزخ ڈوب دے گا، حساب و کتاب ہوگا، اعمال دھلیں گے، پھر نبی کی شفاعت کا صدقہ جنت. شہید کا معاملہ بھی یہی، مجتہد کا بھی یہی، محدث کا بھی یہی، فقیر کا بھی یہی، کتب ابدال کا بھی یہی، غوث کا بھی یہی، میرٹ کا بھی یہی. لیکن صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں ابھی موت آئی نہیں، میرے رب نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان پہلے فرما دیا تھا. مجھے باتیں زیادہ کرنی
میں زیادہ کریں توجہ چاہوں گا. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں چناؤ کرنا یہ میرے پروردگار کا مزاج ہے. صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ابتدائی میں کہ جو کام کملی والا کر گیا ہے تو جو کام کملی والا کر گیا ہے اگر وہ نہیں بدل سکتا تو جو کام میرے رب کے مزاج میں ہے. میرا رب فرماتا ہے فَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا. یختص صیغہ مضارع ہے. اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا. کیا جب اللہ چنتا ہے تو کسی سے پوچھتا ہوگا؟ اس جگہ کیا ہے؟ اللہ جب چنتا ہے تو کیا کسی سے پوچھتا ہوگا؟ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا برحمت ہی. میں وہ لطیفے کی بات سنا رہا ہوں, وہ لطیفہ جو اولیاء کی اور لطیفہ بتاتا ہے. آپ لوگ توجہ کریں, زندگی کا دینا کیا ہے. میں پھر آ جاؤں فکر میں اڑا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسے میں جس گہرائی میں تو گل عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو قبول فرماؤ. برحمت ہی اپنی رحمت کے سبب چلتا ہے. گویا کہ جس کو بھی خصوصیت ملی سبب آمینہ کا لال بنا. یہی عقیدہ رسولت کی بنیاد ہے. رسول اللہ کی نسبت کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں. جس کو میرے رب نے چنا سبب کملی والا ہے. اپنے کو میرا رب چنتا ہے. 1,24,000 یا کم بیش انبیاء نبی ہونے میں نہ کوئی نبی سینئر نہ کوئی نبی جونیئر. بات یہ توجہ والی ہے. نبی ہونے میں نہ کوئی نبی بڑا نہ کوئی نبی چھوٹا. پروفیسر جلدی جلدی لے کے آ جاؤ بغیر سارا وقت آیا کرتا. نبی ہونے میں نہ کوئی نبی بڑا نہ کوئی نبی چھوٹا. نفس نبوت میں 1,24,000 کے کم میں جتنے ہیں وہ سب برابر ہیں. صحابیوں میں 1,24,000 کے جتنے بھی ہیں سب برابر ہیں. نہ کوئی سینئر نہ کوئی جونیئر. میں نے عرض کیا جو 30 سال سے وہ بھی صحابی ہے اور جو 24 سال تک میرے نبی کے سامنے سفر ہے وہ بھی صحابی. اب میرے پروردگار جل جلالہ نے 1,24,000 کے کم و بیش میں سے چنا جاؤ. کیا نبی چنا ہوا نہیں ہوتا؟ کیا نبی چنا نہیں ہوتا؟ لیکن میرے رب نے فرمایا نہیں, چن کے پھر چنوں گا, چن کے پھر چنوں گا. صحابی بھی چنا ہوتا ہے, نبی بھی چنا ہوتا ہے. 1,00,000 نبیوں میں سے اللہ نے چنا. سبحان جب اللہ نے انتخاب فرمایا تو 313 بطور رسول الگ ہو گئے. ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا, ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر صحابی صحابی ہوتا ہے لیکن ہر صحابی ولی نہیں ہوتا. ہر صحابی صحابی ہوتا ہے لیکن ہر صحابی عثمان نہیں ہوتا.
انتخاب فرماتا ہے اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. پھر جب 313 کی ایک ٹیم الگ ہوئی, ان میں سے میرے رب نے پھر چناؤ کیا. پہلے دیکھیے دائرہ بڑا وسیع ہے, 1,24,000 یا کم و بیش. اب اس میں انتخاب ہوا 313 الگ ہو گئے. اب ان 313 میں جب انتخاب ہوا تو 4 رسول صاحبان کتاب الگ ہو گئے. جناب داؤد شریف اللہ ایک, جناب موسیٰ کلیم اللہ دو, جناب عیسیٰ روح اللہ 3 اور ہمارے آقا مولا علیہ السلام 4. 1,24,000 کا کم بیش کہاں, پھر ان میں سے 313 کہاں, پھر ان میں سے 4 کہاں. یہاں پنجوانا آدمی دلایا, 6واں دلایا نو, 7 کر لیں نو, 4 ہی کیوں. اللہ نے اس 4 کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے میرے خیال سے شاید 4 ہی کو چنا ہے. 1,24,000 کا کم بیش میں سے 313 کو نکالے اور 313 میں سے 13 کو نکال دے کم از کم, 4 کو کیوں نکالتا ہے. کدھر کدھر سے آپ ان 4 سے جان چھڑاؤ گے میری جان. آپ ان 4 سے جان چھڑاؤ گے میری جان, تو بتا جاؤں گا میں آپ کی. اب 4 صاحبان کتاب و شریعت رسول 313 میں سے چنے گئے. اب بھی میرے رب کا انتخاب ہوتا نہیں, فرمایا ان 4 میں سے بھی ایک چننا ضروری ہے. پیارے نبی کے صدیق کے لیے دروازہ کھلے, اونچا بولو سبحان اللہ. اب جب ان 4 میں سے ہم نے چنا تو امنا کا نام سب سے بڑا. میں نہیں پتا ٹھکتا ہے کہ نہیں ٹھکتا, میرا مزاج نہیں. اگر ٹھکتا ہے تو ٹھکن دو, نہیں میرا مزاج کوئی نہیں, میں تو کام نہیں کر سکتا. جو میرے اندر نہیں ہوتا ہے ایک قبول ہے جی بسم اللہ, نہیں قبول دے اللہ خیر کرے مصروف ہو گیا ہے. بلکہ ہے میرا بیٹی کا سامنے لگا اللہ ادریس حاجی صاحب, دیکھیے بھائی یہ پوچھے کو کہتے جانتے ہیں پنڈی میں کتنا مصروف, میں خطیب پر میں شاید کوئی نہ ہوں, ایسا مسئلہ کوئی نہیں. اسے تو ٹھوکتا ہے تو ٹھوکتا رہنے جو, میں انہیں ٹھوکنے میں مزاج ہے. جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ میں تبصرہ کی کریں آپ کے اوپر تبصرہ ہے وہ آتا ہے. صحابہ کی شان میرا مزاج نہیں ہے کہ سب میں کرنا نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں نہ کریں. اچھا اس طرح کی ہم نہیں کریں گے بھائی, ہمیں سمجھ آ گئی ہے ٹھوک گیا ہے. توجہ کرو میری بات سنو. آپ اپنے موضوع پہ بات کریں. اگر اس پہ بات کرنی ہے تو آپ سے بات میں کریں. 4 بچے صحابہ نے دلائل دے, آپ کا جو موضوع ہے آپ اس پہ موضوع پہ بات کریں. میں صحابہ ہی کی شہادت کر رہا ہوں. آپ نے اعتراض کیا کہ کسی کو 4 کس کو اعتراض ہے, 4 کا بندہ ہوتا ہے کس کو اعتراض ہے, آپ کیوں اشارے کرتے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے, آپ نہیں جا سکتے یہاں سے, بس آپ دلائل سے بات کریں گے, بات کریں آپ بیٹھے. ابھی جنہوں نے آپ نے اشارے چپ کریں سارے, آپ نے اشارے کنائے میں بات کی کہ 4 سے کدھر سے جان چھڑائیں گے. ابھی آپ جنہوں نے سب کی بات کی وہ اشارے کنائے میں بات کی. ابھی دلائل کے ساتھ ویڈیو بنے گی, میں ابھی شاہ صاحب کو بلاتا ہوں. اس سے آپ نہیں پھر سکتے, اس سے آپ نہیں پھر سکتے. بس جو بات کریں گے دلائل سے, ویڈیو میں بات کریں گے, اس طرح نہیں بات کر سکتے. دلائل میں بات کریں ورنہ کس نے انتشار دلایا, آپ اس کو بھول گئے. آپ نے کس سے آگے بات کریں. بیٹھے نہ سن رہے.
آپ مولانا بیٹھے یہ اہل مذاق کے خلاف کرتا ہے, آپ اس کو بچنے میں مت لیں. آپ کیوں مجلس کو خراب کر رہے ہیں؟ کوئی مناظرہ نہیں ہے, ٹائٹل جو ہے اسی میں گفتگو ہوگی, آپ رکھیں گھر سے. مسجد کے تقدس کو آپ پہاڑ نہ کریں اور تماشا نہ بنائیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. بیٹے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, لڑیں گے آپ لڑنا چاہتے ہیں. آپ اس درجے پہ پہنچے جہاں میرا ایمان ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح غیر سنجیدہ رویہ اپنانا یہ اہل سنت میں پہلی توڑ بنی ہوئی ہے اور توڑ ڈالنا ہے. میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے دار کا گدا کر رہا ہوں, مگر جب اہل علم رات کو اتنی بات کرتے ہیں تو ہم من سے سنیں. علامہ صاحب قبلہ شاہ جی کے بھی دار کے ہم گدا کر رہے ہیں, ان کی جوتیوں کے ہم خاطر ہیں, اور کربلا مجالس میں کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عالم ہے اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہم تو اس کی جوتیاں, علامہ اشرف صاحب کی جوتیاں بھی سر پہ اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. آپ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, علمی بحثیں ہوتی ہیں, آپ اس کو سنیں, اگر ناپسند ہے آپ بات کا حصہ سے گزر, کوئی اختلاف نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, مگر آپ اگر ان باتوں میں اگر آپ لڑیں گے تو شاید آپ کے لیے نقصان دے, آپ سنت کے لیے نقصان دے. خدا اپنے علماء کے نقطہ نظر کو سنیں, کسی ایک مولوی کے کہنے پہ ہم اپنا ایمان نہیں بیچیں گے. کسی ہم اتنے لوٹ بندے نہیں ہیں, کوئی بندہ ہمارے کاموں کو پکڑے ہم پیچھے چلنا شروع کر دیں. ہم اس بات پہ عمل کریں گے جو ہمارے اکابر اولیاء اور علماء کہتے ہیں. یہ مسائل علماء کے اختلاف کی زینت رہتے ہیں. میں خود بھی خاموشی کو مذہب سمجھتا ہوں اور دونوں نقطہ نظر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حق چاہ یار کے نعرے پہلے بھی لگتے ہیں, انہیں بھی سنو, حق سب یار کہنے والوں کو بھی سنو, کیونکہ دونوں ہمارے ہیں, دونوں ہمارے ہیں. باقی رہا ذاتی بھی اگر جھگڑا ہے, اختلاف ہے, ہم اس کے اندر کوئی ہم اس کا حصہ نہیں ہے. ہم تو قبلہ شاہ جی حضور قبلہ فخر اسلام سید مرشد حضرت قبلہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کے در کے بھی گداگر ہیں. ان کی رگوں میں بھی مولا علی کا خون ہے, اور حضور سیدنا حجت الاسلام علامہ عرفان شاہ مشہدی حامدے بھی سلوک پیش کرتے ہیں. کل تک ان سب کو ہم اپنے درسوں میں بلاتے ہیں. آپ کے کہنے پہ ہم اکابر علماء کو چھوڑ دیں, یہ نہیں ہوگا تو ہم سے سنیں. اگر کوئی سوال ہیں آپ بعد میں سوال کریں, اور میں وصیت دیتا ہوں, آپ جوان ہیں, یہ خون وقت کی جوش بیٹا مارتا ہے, گرم جا ترتی جاتا ہوں پھر پاؤں کو نہیں لگتا. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں, سنیں. اگر کوئی غلط بات ہے آپ اس کو فالو نہ کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ذوق کے منافی ہے, آپ چھوڑ دیں اس کو, اور جو اچھی بات ہے اسے بلے باندھ لیں. بات تو صرف اتنی ہے, آپ اس مجلس کو کیوں خواہ ایسے اس کو بناتے ہیں, اور اگر آپ کوئی پلان نکال کے آئے ہیں تو آپ زیادہ کریں. آپ عوام میں اچھا دستر بیٹے نہیں دے, آپ کا مقابلہ اور شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے, رحمانی قوتوں کے ساتھ لڑائی نہ لیں. جو نقطہ نظر ہے اس کو سنیں کہ ہمارے انتہائی محترم ہیں,
میں اپنے سنت والجماعت کے کسی بھی عالم کے کبھی میں نے نفی نہیں کی. آپ شاہ صاحب سے پوچھ لیا میں ان کے جوتے سیدھے کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں شاہ صاحب کو؟ آپ اس مجلس کو یہ تماشا بنانے آئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, ہمارا کوئی ایسا نہ ہمارا ذہن ہے نہ میری بات سنیں. آپ میری بات سنیں. آپ عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا ڈیزائن ڈیوائڈ ہوا ہے. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ یا آپ شیعہ ہیں جو چند صحابہ کی باتیں کرتے ہیں, وہ شیعہ نہیں ہے, سب صحابہ کی باتیں کرنے والے شیعہ. یہ ہے میری بات سنیں. حضرت صاحب میری بات سنیں. انہوں نے کہا کہ اتنا ہمارے پاکستان کے نامور اس کے بعد جو کوئی بات ہوئی ایسی کیوں میں بیٹھوں؟ کوئی بات نہیں. ہم تو اچھا تاثر نہیں دے رہے آپ. سوال و جواب کی نشست پہلے آتا میں اپنے ہاسپٹل میں بچے کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا اور دیکھا میں ان علماء کو یہاں بٹھا تھا. میں کے جوتے اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہے. یہ اہل علم لوگ ہیں, علماء میں اختلاف رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, یہ حسن ہوتا ہے. اور ہم تو دونوں طرف کے طبقہ علماء کے, میں قبلہ شاہی کے دادا گداگر ہوں. علامہ خان شاہ بشری صاحب سے میرا کبھی دست بوسی کا شرط نہیں آ سکتا, نہ میں ان کے درس کا پڑھا, مگر جو علماء کے خلاف ہیں وہاں تک رہنے دیں, سننے کی عادت سن لیں, جو نقطہ نظر پسند ہے اسے توڑیں. اب میں گزارش یہ کروں گا علماء سے آپ آگے تشریف لائیں, سنیں, اس کے بعد بیٹھنے کے بعد سوال و جواب کی نشست تک وہ بات رکھی جا سکتی ہے, کوئی بات لیکن سارے محفل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے میرے رب نے انتخاب فرمایا. یہ بات ہو رہی تھی یاد آپ کو. اور جب انتخاب ہوا تو کتنے 313 رسول, 313 رسولوں میں پھر انتخاب ہوا. پھر 4 صاحبان کتاب, حضرت یعقوب علیہ السلام جن پہ ضرور تھی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جن کو توراۃ ملی, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جن پہ انجیل آئی, اور میرے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا. اب آپ دیکھیے میں کہنا کیا چاہ رہا تھا, اس میں یہ نہیں کہ ہم زیادہ کی بات نہیں کر رہے. 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء نفس نبوت میں تمام نبی برابر, ان میں رب نے انتخاب فرمایا ہے 313. اور تلک الرسل, رسول اس میں باہر جمع ہے, یہ سب رسول نفس رسالت میں ایک ہیں. میں 3-4 مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ تمام صحابی ہونے لگے. اور جتنا کچھ یعنی میں نے یہ بھی کہا کہ صحابی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے 3 دن گزارے یا 24 سال. 3 سال سے بندے کو ہوئی نصیب. ایک سانس میں رسول اللہ کی طرف سے کھینچا, دوسری سانس میں بندے نے کلمہ پڑھا, اور اسی سانس میں اس کے ہاتھ میں موت آ گئی, بندہ سے آتی ہے. یہ بات میں دوہرا کے عرض کر چکا ہوں. جس طرح میرے پروردگار جل جلالہ نے
वाले का इंतखाब फरमाया। इस इंतखाब पे एक खूबसूरत सा तबसरा मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूं। तमाम नूरियों में से 4 बड़े फरिश्ते मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। उन 4 में से फिर बड़ा जिब्राइल क्यों? तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से आई पढ़ा, उन 4 में से ही कुरान अफसर क्यों? ये मसला पंचायत से तो हल नहीं हो सकता ना, ये तो हल हो चुका। सिमते 4, उन 4 में से मशरकी महबूब क्यों? बड़ी मस्जिदें 4, उनमें से मस्जिद हराम ही बड़ी क्यों? मेरे सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4, बोलो ऊंची बोलो, उन 4 में से जो उम्र में सबसे छोटी है वो अफसर क्यों? सही बात बोली जाए। क्या ये काम हमने अपनी मर्जी से किया? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इंतखाब मेरे रब की तरफ से हो चुका, बुजुर्ग की 4 बेटियों में से सैयदा खातून जन्नत अफसर, ये 4 आए। मेरे पाक नबी साहब 4 बड़े फरिश्तों में से हजरत जिब्राइल अफसर, 4 बड़े। खुदा की जमीन पर 4 मस्जिदें बनी, उनमें से मस्जिद हराम अफसर। फिक़ह के इमाम 4 हैं, उनमें से अबू हनीफा अफसर। तरीक़त के सिलसिले 4 हैं, उनमें से पीर का सिलसिला कादरिया अफसर। और मेरे नबी के यार भी 4 हैं, और इन 4 में सिद्दीक़ अकबर अफजल। एक होती है फजीलत, एक होती है अफजलियत। फजीलत मिलती है रसूलुल्लाह की हदीस का सदका, फजीलत मिलती है आसारे सहाबा के जरिए, फजीलत मिलती है उम्मत के ताबईन के अक़वाल और फिक्र के जरिए, अफजलियत मिलती है कुरान की आयत के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब सुनिए भाई बात, नारे हैदरी, जिंदाबाद अज़मतो शाने सहाबा, जिंदाबाद। जो बात मैं आज करना चाह रहा हूं, फजीलत मिलती है हदीस पाक के जरिए से, फजीलत मिलती है आसारे सहाबा के जरिए से, फजीलत मिलती है अकाबिरीन के अखबार के जरिए से, अफजलियत मिलती है रब के ऐलान के जरिए से। समेत सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान ज़ैनुलैन, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा, बाकी तमाम सहाबा, किसी एक सहाबी का भी बतौर सहाबी कुरान में जिक्र नहीं। हदीस में है, खुश होकर सुभान अल्लाह कह दो। मैं तो खुश हूं इसलिए कि मैंने परेशान होने वाला को काम नहीं किया। मैं तो बोलूं तो मैं बैठा तो मैं जाऊंगा, और मैं तो इसलिए बैठा हूं कि मैं जो काम जिसकी नीयत से आया वही कर रहा हूं। देखिए समेत सैयदना फारूक आज़म, उस्मान ज़ैनुलैन, हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात, किसी सहाबी की सहाबियत का जिक्र कुरान में नहीं। कुरान में है क्या? जब मक्का के बेईमान ज़लील कमीनों ने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बकवासात की, ये मजनून है, दीवाना है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे रब ने नबी के उन गुलामों को मुखातब करते हुए फरमाया जो उस वक्त मेरे पाक नबी की जिंदगी के नज़ारे ले रहे थे, करने वाले के साथ संग थे। मेरा भी फरमाया वमा साहिबुकुम बिमजनून, मेरा सोना नबी साहिब और कमी वाले आका ने फरमाया अस्हाबी का नुजूम। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह।
ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے. آپ نہیں سمجھے شاید، ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے. کس نے کہہ دیا کہ سب ستارے ایک جیسے؟ لیکن یہ کس نے کہا کہ کسی تارے میں نور نہیں ہوتی؟ خدا کے بندوں، ہماری تو بڑی سیدھی سادی رویہ ہے، سیدھا سادہ سلسلہ ہے. کس نے کہہ دیا کہ سب ستارے ایک جیسے؟ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ کسی ستارے میں بھی نور نہیں ہوتا؟ سب ستارے ایک جیسے بھی نہیں، اور کوئی ستارہ ایسا نہیں کہ ہو ستارہ اس میں نور نہ ہو. ہو ستارہ اس میں نور نہ ہو، ہو ستارہ اس میں نور نہ ہو. مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، مجھے اللہ بندے وقت ایمان نصیب نہ کرے. میں نے جب بھی صحابہ کی بات کیا، میرا ٹارگٹ شیعہ اور سنی کوئی بھی نہیں ہوتا. میں نے جب اپنے نبی کے میلاد کی بات کیا، میرا ٹارگٹ وہابی ہوتے سنی کوئی نہیں ہوتا. تم کی کوئی نہیں بنتی. سنی ہونا اور پھر اس کو بھی گن کے بتایا جائے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب 1.25 میں 313 میں 4 میں اکیلا میرے پاک نبی علیہ السلام کو خدا نے کائنات میں نشان دیے، یختص برحمتہ ہی. پروفیسر صاحب میرے بات کر چکا ہوں کہ بے رحمت نہیں میں رحمت کس نے بات ہے؟ جب کہ رحمت ایک تو نہیں، رحمت کو بے باہر اور بے رحمت نہیں میں جو حضرت بے کے سوال کے معنی میں ہے. میرا رب فرماتا ہے میں چنتا ہی اس وقت ہوں جب اس کے چناؤ کے لیے میرا نبی سبب بنتا تھا. میں چنتا ہی اس وقت ہوں، میرا انتخاب ہوتا ہی اس وقت ہے. خصوصیت کسی کو ملتی اس وقت ہے کہ جب وہ تیرے رسول سے منسوب ہوتا ہوا ہوتا. عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں تھوڑی ہے، لیکن ہر عائشہ کے لیے قرآن کی 17 آیتیں تو نہیں آتی. خدیجہ نبی خواتین امت میں تھوڑی ہے، لیکن ہر خدیجہ کے لیے میرا نبی پورا ساتھ تو نبی نہیں رہا. عجیب بات ہے. میرے پاس نبی علیہ السلام نے غلاموں، میرے رسول نے فرمایا صحابی، یہ جتنے میرے صحابی ہیں نام نے لیا میرے پاس نبی مطلق صحابیت کی بات کی. جتنے میرے صحابی ہیں سب ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں. یہ اس میں موصول ہے. میرے نبی نے اوپر فرمایا چہرے چہرے پیچھے مڑوگے ہوئے صحابی. چہرے چہرے پیچھے مڑوگے ہوئے صحابی. وہابی نہ ہوئے صحابی ہوئے. چہرے چہرے پیچھے مڑوگے، چہرے چہرے کی اتباع کرو گے، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. اس لیے کہ کسی بھی صحابی کی منزل دائیں بائیں نہیں جاتی. ہر صحابی کی منزل صرف آمنہ کا لال ہے، ہر صحابی کی منزل صرف مدینے کا چاند ہے. اب توجہ چاہوں گا، وما صاحبکم، حضور ان کے صاحب. اور کملی والا فرمایا اصحابی، یہ میرے صاحب. لیکن ایک مرد ایسا ہے میرے نبی کے صحابہ میں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. مجھے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ترجمہ سنو قرآن مجید کی آیات کا ان الفاظ کا. ثانی اثنین، میرا حضرت عظیم البرکت مجدد ندیم الملت سیدی احمد رضا محدث بریلوی نے ترجمہ کیا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. ایک اور دو کی بات نہیں ہو رہی، دو میں سے دوسرا. یہاں ایک دو کی بات اس لیے نہیں کہ تیسرا کوئی ہے ہی نہیں.
بدل ہے؟ کس بے ایمان کو انکار ہے کہ میرے پاک علی بسر رسول پہ ہیں؟ اور کس بدنصیب کو انکار ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سر عمر ابو بکر کی گود میں ہے؟ اگر میرا نبی کا بستر ہے تو ادھر گود بھی تو دیکھو، یہی تو کہتے ہیں توجہ سامنے اس میں دو میں سے دوسرا، اب یہاں ٹوٹل کتنے؟ دو ہیں، کون کون سے؟ ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک صدیق اکبر ہے، اور رسول اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرا کون ہے؟ اونچی بولو سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اب جب رسول اللہ کے ساتھ ہو تو دوسرا ہے، اور جب نبی سے الگ ہو تو پہلے تو رسول اللہ تھے، اب رسول اللہ کے ساتھ نہیں، اب پہلا کون؟ سامی اسماعیل، دو میں سے دوسرا، توجہ سامی اسماعیل، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، ہما تسمیہ کی زمین ہے جدو دو گھاری چھن، تو کیڑا گھاری چھن مامیاں دادا دے، ایک مہینہ میرا 40 سال صدیق ہے، اور آگے میرا پروردگار کیا فرماتا ہے؟ اس یقول جب آمینہ بلال فرما رہے تھے یہ صاحب ہی اپنے صاحب سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اس یقول میں صاحب ہی، اور کمری والا کلاسی یہ سارے واسطے کمری والا صاحب ہے، ایدر صدیق سے اپنے اچھلا نہیں، لیکن جان کبھی بھی ہو رہی ہے اس یقول میں صاحب ہی، اچھی بول۔ میں نے عرض کیا کسی ایک صحابی کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں نہیں سوائے صدیق اکبر کی صحابیت ہے، اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی صحابی کی صحابیت کا انکار گمراہی ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اعلان کرنے والا کون؟ رب۔ صدیق اکبر کی صحابیت کا اعلان کرنے والا کون؟ رب۔ اور رب کس کی صحابیت کا اعلان کرے؟ میں نے پھر کہا پھر بھی جملہ بنا، فضیلت ملتی ہے حدیث کی روشنی میں، فضیلت ملتی ہے والے صحابہ کی روشنی میں، فضیلت ملتی ہے والے کافرین کی روشنی میں، فضیلت ملتی ہے امت کے اجماع کی روشنی میں، افضلیت ملتی ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ آپ کو فکر کا یہ اصول معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن کی آیت ٹکرا جائیں تو ہمارے امام اعظم نے ہمیں راستہ کون سا بتایا؟ فرمایا دونوں میں تطبیق پیدا کرو، دونوں میں تطبیق پیدا کرو، اگر تطبیق ہو جائے تو جی بسم اللہ، اور اگر نہیں ہوتی تو حدیث کو چھوڑ دو، قرآن کو اختیار کرو۔ اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث فضیلت والی ہے اور قرآن افضلیت والا ہے۔ اب میرے پاک نبی علیہ السلام کا غلام کون ہے؟ وہاں صدیق اکبر، اور میں نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ایک صاحب سے بنا رہے تھے لا تحزن، اور امام فخر کی ناظر نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ رسول اللہ یوں فرماتے کہ لا تخف،
खूबसूरत बात है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिद्दीक से कहते कि ला तखफ, तो सिद्दीक अकबर का तारुफ हो होता। जब इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न, तो सिद्दीक अकबर की हैसियत और हो गई। वजह क्या है? एक होता है खौफ, एक होता है खुजन। खौफ किया जाता है अपने बारे में, खुजन किया जाता है दूसरे के बारे में। और मेरा राय गवाही दे रहा है कि इतने घटन सफर में भी मेरे प्यारे नबी के सिद्दीक अकबर को अपना गम नहीं, अपना खौफ नहीं, अपने नबी का गम है। इसलिए तो एक बार ने कहा था कि जब लाए सारा सामान तो मेरे नबी ने पूछा कि मैं आपका ही तो नहीं ले आहले ही, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ना, आपका ही तो नहीं आहले ही क्या छोड़ के आया है? तो अब कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कहीं तो ना हो मुल्ला हो रसूल हो। और इसका तर्जुमा करते हुए इकबाल कहते हैं कि परवाने को जवाब दो, परवाने को जवाब दो, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का। मैं ठीक हूँ, तू भी ठीक रहेगा, अल्लाह हमारे साथ है। अब अहले बैत अतार की खिदमत में नजराने अकीदत पेश करना चाह रहा हूं। मेरे रब ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत। हालांकि घर तो जमाने में करोड़ों ही अरबों खरबों, लेकिन कुरान ने जिस घर को बतौर घर बयान किया, खुदा की पूरी कायनात में वो एक ही घर है। अहले बैत पाक के घर भी कायनात में अरबों हो गए, करोड़ों हो गए, लेकिन अहलल वजूद की बात नहीं, अहले बैत की बात हुई। इसलिए कि मेरा रब क़यामत तक के लिए ये कायदा बताना चाहता है, तवज्जो उसी घर में होगी, बाकी उसी घर के लिए होगी जिस घर का ताल्लुक आमिना के लाल के साथ होगा। लेकिन अहले अतार के हवाले से जो अहले सुन्नत का अकीदा वो ये है कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात, डट के बोलो सुभान अल्लाह, तमाम अज़वाज मुतहरात मेरे नबी की अहले बैत। आपको नहीं वाले बैत सुनना ही, मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन अहले बैत को है। मेरे हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से किसी एक के भी अहले बैत होने का इनकार करना ये सुन्नी अकीदा नहीं। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात को हुजूर की अहले बैत मानते हैं। और क्यों मानते हैं? इसलिए कि आयत तफसीर से पहले मेरे रब ने खिताब किसे फरमाया? फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा। ऐ मेरे नबी की औरतों, ऐ मेरे नबी की औरतों। हमारी आदत हम जब तकरीर शुरू करते हैं तो कहते हैं बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, उलमा, हुफ़ाज़, मदरसे इंतजामिया, हम ये जिन जिन का हम नाम लेते हैं वो हमारे किताब में शामिल होते हैं या नहीं? बोलो। तो मेरे रब ने फरमाया या निसा नबी, ऐ मेरे नबी की औरतों। तमाम अज़वाज मुतहरात मेरे पास नबी की अहले बैत में शामिल। मेरे हुजूर के घर में पैदा होने वाले हस्नैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, मेरे पाक नबी का प्यारा अली, सारी आले अकील, सारी आले जाफर, ये मेरे मुस्तफा की अहले बैत। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। और हम तो कोई सज्जन करवाने के बाद कहीं ज़कात लेता हुआ या कोई शख्स उसको ज़कात देता हुआ नजर आया होगा, तो क्यों सैयद की इज्जत में दाग लगा रहे हो? नबी की अहले बैत के लिए तो ज़कात हराम है, इनके ऊपर हम वो मैल नहीं लगा सकते। इनके लिए तो वो माल है जो हमारे अपने लिए हो, इनके लिए हदिया तो है, सदका नहीं।
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت